جن بادشاہوں نے تمام دنیا پر حکومت کی ہے ان کے نام بتائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، نصر اور نمرود نے۔ سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن کے علاوہ وزیر بھی تھے، لیکن کون سے؟ جواب ہے وزیر خزانہ۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر کس وقت عذاب آیا تھا؟ جواب ہے صبح کے وقت۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ جواب ہے مسجد حرام میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے بڑے بیٹے کا نام بتائیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے ریاست کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب ہے ریاست عربی زبان کا لفظ ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا روضہ کہاں ہے؟ دمشق میں۔ سوال ہے قرآن حکیم نے آخرت کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے۔ جواب ہے الحیوان۔ قیامت کے قریب نیک آدمی کی کیا نشانی ہوگی؟ لوگ سراہ زنا کریں گے، اس وقت سب سے زیادہ نیک آدمی وہ ہوگا جو زانی کو نصیحت کرے گا، ذرا دیوار کے پیچھے چلے جاتے۔ سوال ہے کس سورت کو 10 بار پڑھنے سے پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے سورہ یاسین۔ کوفہ شہر کس صحابی نے بنوایا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ شہر بنوایا۔ کون سی زوجہ مطہرہ اپنے حصے کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیتی تھیں؟ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے کیا مسافر پر جمعہ فرض ہے؟ جواب ہے جی نہیں، وہ جمعے کی جگہ نماز ظہر ادا کر سکتا ہے۔ میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے فرشتے بطور اعزاز ہوں گے؟ 70,000 فرشتے۔ سوال ہے یمن میں نبوت کا دعویٰ کس نے کیا؟ جواب ہے اسود انسی نے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں جو ستون رویا اس کا نام کیا تھا اور اس کے رونے کی آواز کس کس نے سنی؟ اس ستون کا نام استوان حنانہ ہے۔ رونے کی آواز سب صحابہ کرام نے سنی۔ جمعے والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ٹیک لگاتے تھے۔ سوال ہے اس اونٹنی کا کیا نام ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر مدینہ کیا؟
जवाब है अल कस्वा। सवाल है बेशक नमाज बेहयाई से रोकती है, ये आयत किस सूरत में आती है? जवाब है सूरह अनकबूत। जब पहली वही नाजिल हुई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुकद्दस आयत को याद किया और घर तशरीफ ले आए। जहन्नुम की आग का रंग अब स्याह है, जो कि पहले कैसा था? सुर्ख। सवाल है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में कितनी आयत में है? जवाब है 4 आयत में। हजरत लूत अलैहिस्सलाम गिरफ्तार हुए तो उन्हें छुड़ाने के लिए कौन आए थे? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के कितने बच्चे थे? एक भी नहीं, क्योंकि उन्होंने शादी ही नहीं की थी। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये किसके अल्फाज हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह ठहर ठहर की गुफ्तगू करते थे कि अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज गिनना चाहता तो गिन सकता था। जवाब है हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है साल भर में कितने रोजे हराम हैं? जवाब है 5 रोजे। शद्दाद की कुल उम्र क्या हुई? शद्दाद की कुल उम्र 900 साल हुई। सवाल है कुरान मजीद की कुंजी किसको कहते हैं? जवाब है कुरान मजीद की कुंजी बिस्मिल्लाह को कहते हैं। सवाल है काफिरों के एतकाद को सूरह अनकबूत में किस चीज से तशबीह दी गई है? सवाल है मकड़ी के जाले से। किस गजवा के ऐन दौरान शराब मुकम्मल हराम हुई? गजवा बनु नजीर के दौरान शराब मुकम्मल हराम हुई। कौन से सहाबी रसूल को तर्जुमानुल कुरान का एजाज बख्शा गया? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है कौन सी मस्जिद है जहां साल में सिर्फ 2 ही फर्ज नमाजें पढ़ी जाती हैं? जवाब है मस्जिद निमरा। सवाल है लफ्ज कुल से कितनी सूरतें शुरू होती हैं? जवाब है 5। सवाल है विलादत बा सआदत के बाद सबसे पहले जिस यहूदी आलिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर दी, उसका नाम क्या था? जवाब है उसका नाम यूसुफ था।
سوال ہے یہ بتائیں کہ مسجد اقصی کی سب سے پہلی کس نبی نے بنیاد رکھی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کون سے چچا تھے جنہیں غزوہ بدر میں مسلمانوں نے گرفتار کرنے کے بعد عبداللہ بن ابی منافق کا کرتا پہنایا تھا؟ جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے اس رومی جرنیل کا نام بتائیں جو اجنادین کے مارکے سے پہلے مسلمان ہو گیا اور مسلمانوں کی طرف سے لڑتا ہوا شہید ہوا۔ جواب ہے جرجا رومی۔ 5 مرتبہ کون سا حرف تہجی حرف مقطعات میں آیا ہے؟ سین۔ سوال ہے جمل کے معنی کیا ہے؟ جواب ہے اونٹ۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ اما حوا کا نام حوا کس نے تجویز کیا تھا؟ جواب ہے حضرت اما حوا کا نام خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تجویز کیا تھا۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے انجیلیں کتنی لکھی گئی؟ جواب ہے 75۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ کس سورت میں مذکور ہے؟ جواب ہے سورہ کہف رکو 9-10۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس کے لیے فرمائی ہے کہ سرسبز و شاداب رہے میرا امتی؟ جواب ہے یہ اس امتی کے لیے فرمائی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنے اور اس میں بلا کمی و اضافے کے جوں کی توں دوسروں تک پہنچا دے۔ سوال ہے رسالت سے انسان کو کون سی ضرورت پوری ہوتی ہے؟ جواب ہے دینی۔ سورہ کہف کی تلاوت کس فتنے سے بچاتی ہے؟ دجال کے فتنے سے۔ سوال ہے قرآن حکیم میں کس رشتے کو لباس کی مانند قرار دیا گیا ہے؟ جواب ہے زوجین۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میزان عدل میں کیا رکھا جائے گا؟ اچھے اخلاق۔ کس سورت کا نام سب سورتوں سے طویل ہے؟ سورہ بنی اسرائیل جو ترتیب میں 70ویں اور نزول میں 50ویں نمبر پر ہے۔ سوال ہے کہف کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے کہف کے معنی وسیع غار کے ہیں۔ سوال ہے کون سی حرام چیز پینا بالکل جائز ہے؟ جواب ہے غصہ۔ کیا عورتوں کا جنازے کے ہمراہ جانا جائز ہے؟
سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہمیں جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا، لیکن اس سلسلے میں سختی نہیں کی جاتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکم امتناعی کی کئی اقسام ہیں، کچھ تو ایسی ہیں جن کا ارتکاب حرام ہے، اور کچھ ایسی بھی ہیں جن پر عمل کرنا پسندیدہ اور بہتر نہیں۔ ایسی نہیں تحریم کے بجائے کراہت کے معنی میں ہوتی ہے۔ سوال ہے، مسلمانوں کے علاوہ اور کس قوم کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے سور پھونکا جائے گا؟ جواب ہے عیسائیوں کا۔ وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے مرنے کے بعد بھی بات کی تھی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سوال ہے، ابو سفیان بن حرب نے بدر کی شکست کے بعد مکہ معظمہ میں کیا منادی قرار دی؟ جواب ہے، کوئی شخص اپنے مقتولوں پر نوحہ نہ کرے ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہم پر ہنسیں گے۔ سوال ہے، ادویات بنانے کے علم کو دنیا میں سب سے پہلے متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب ہے ابن سینا۔ سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد مبارک جناب ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئیں؟ جواب ہے، سوائے حضرت ابراہیم کے باقی ساری اولاد انہی کے بطن اطہر سے پیدا ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل مبارک کو کس سے دھویا جاتا تھا؟ آب زمزم سے دھویا گیا۔ کون سی 5 چیزیں جس کے پاس ہوں وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے؟ شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل، مشقت اٹھانے والا انسان، نیک بیوی، سہولت کی روزی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین کسنا شروع کرتے تھے تو ساتھ ساتھ کس کی تلاوت کرتے تھے؟ زبور کی تلاوت۔ حضرت ادریس علیہ السلام کس تاریخ کو آسمان پر اٹھائے گئے؟ 10 محرم الحرام کو۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس سے ہوا؟ عتبہ بن ابو جہل سے۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کس نے دیا تھا؟ جواب ہے، زینب بنت حارث سلام بن مشکم نے دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تعلق کس قوم سے تھا؟ بنی اسرائیل سے۔ سوال ہے، رب زدنی علما یہ آیت کس صورت میں آتی ہے؟ جواب ہے سورہ طٰہٰ میں۔ سب سے زیادہ غنی شخص کون ہے؟ حافظ قرآن۔
سوال ہے صلح حدیبیہ میں قریش مکہ سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کتنے سال تک تھا؟ جواب ہے 10 سال۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، بتائیں کتنی مرتبہ؟ 136 مرتبہ۔ سوال ہے کس جگہ کو باب الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے؟ جواب ہے سندھ کو۔ سوال ہے کس نبی کو ان کی والدہ نے تنور میں ڈال دیا تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے فرعون کے لوگوں کے خوف سے تنور میں ڈال دیا تھا۔ کون سے نبی نسل بنی اسرائیل کے دوسرے بادشاہ ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال ہے کیا دوران سفر وتر نماز چھوڑی جا سکتی ہے؟ جواب ہے جی نہیں۔ مرنے کے بعد کافروں کی روحیں قیامت تک کن 4 جگہوں پر رہیں گی؟ مرنے کے بعد کافروں کی خبیث روحیں قیامت تک ان 4 جگہوں پر رہیں گی، ان کے مرگھٹ یا قبر پر، چاہے بروت میں کہ یمن میں ایک نالہ ہے، پہلی سے 7ویں زمین تک، اور بعض کی سب سے نیچے سجین میں۔ یہ روحیں مکمل قید ہوں گی اور انہیں کہیں آنے جانے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں برے خاتمے سے محفوظ رکھے، آمین۔ وہ کون سے 2 صاحبزادے ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سرگرم ہوئے؟ محمد بن ابی بکر اور محمد بن ابی حذیفہ۔ یہودی روایت کے مطابق ذوالکفل کس پیغمبر کا لقب تھا؟ حضرت حزقیل علیہ السلام کا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درخت کے پتے کھائے؟ مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ دستی کی وجہ سے کیکر کی پھلیاں اور پتے بھی کھائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہم 7 آدمی تھے۔ اس زمانے میں ہمارا کھانا سوائے کیکر کے پتوں یا پھلیوں کے اور کچھ نہ تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے اسلام کو پرانے دور میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب ہے دین ابراہیمی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ توریت میں نمرود کا شجرہ نسب کیا ہے؟ نمرود بن کوش ابن جام ابن نوح علیہ السلام۔